خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک وقاص اورکزئی صاحب تو سی ایم کی سائیڈ پہ چلے گئے ہیں، وہ انہوں نے تو وڈرا بھی کر لیا ہے، ان کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، ان کے بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ ہم سی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا آپ لوگ بھی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گرنے والے ہیں، یا یو آر ٹیکنگ اے اسٹینڈ کہ نہیں ہم تو نہیں دستبردار ہوں گے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ناراض رکن کا لفظ میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے اعتراض کریں گے، آپ کو بھی اعتراض ہے؟ ہاں جی، ناراض رکن نہیں ہوں میں، بالکل میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور پارٹی کے کسی ایک فیصلے، بلکہ پارٹی کا فیصلہ بھی اسے نہ کہیں، چند لوگوں کا کسی ایک فیصلے کے ساتھ اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں بالکل الحمدللہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن ایک نظریہ اور ایک اصول ہے اس پارٹی کا، اور اس اصول کی اور اس نظریے کی نفی ہوتے ہوئے جب بھی ہم دیکھیں گے تو ہم تو دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہوں گے، چاہے اس میں کوئی بھی شامل۔ بیفور وی موو فارورڈ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پارٹی کے چند اراکین کا فیصلہ ہے، لیکن سی ایم صاحب کا بھی میں نے کلپ سنا ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، فیصلہ چند اراکین کا نہیں ہے، بلکہ فیصلہ خان صاحب کا ہے، جو بھی ہے خان صاحب کے فیصلے کی بیسس پر ہو رہا ہے۔ جی، خان صاحب کے فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کرائیں گے؟ خان صاحب کے فیصلے میں کہاں لکھا ہوا تھا ان کی ٹویٹ میں کہ آپ بلا مقابلہ جو ہے تو لوگوں کو منتخب کروا دیں گے؟ خان صاحب نے کہاں یہ کہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے جا کر ہاتھ ملا لیں، ان لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، بند کمروں میں بندر بانٹ کر لیں جن کے ساتھ خان صاحب بات تک کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کو قید میں رکھا ہوا ہے، وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، وہی تو لوگ ہیں جو آج بھی ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ تو ان کے ساتھ سیاسی مصلحت کے تحت اخلاقیات کوئی چیز ہوتی ہے، اور اگر آپ اخلاقیات بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر تو جنگل ہے، پھر تو یہاں پہ ننگا ناچ ہوتا رہے گا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ یہ پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نے کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کرنا ہوگا۔ سو آپ چیلنج تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے ایک چیلنج کھڑا ہونے والا خرم صاحب، اب پارٹی ڈسپلنری ایکشن کا سوچ رہی ہے کہ وہ اراکین جو منحرف ہو رہے ہیں یا وہ اراکین جو بات نہیں مان رہے، جو دستبردار نہیں ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کریں۔ جی، یہ میرے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، بالکل واضح، بالکل میرے لیے چیلنج نہیں ہے۔ یہ سوچیں نہیں، یہ کر گزریں، کل کرنا ہے تو آج کریں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بھی، میں اپنے اصول پہ، اپنے نظریے پہ، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی دولت اس کا کردار ہوتی ہے۔ مجھے ساری زندگی اپنے ساتھ گزارنی ہے، اس سیاست میں میرا سیاست سے کوئی لین دین ہے نہیں۔ ایک تحریک کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے اور اپنے ضمیر کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پر لگے گا کہ یہاں پر ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے شو کاز دیں، میں بالکل اس کا جواب دوں گا، لیکن یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، یہ کوئی جانوروں کا ریوڑ نہیں ہے جسے آپ ہانک کے جس طرف مرضی لے کر چلے جائیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ہمارا آبجیکٹو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور یہ جو بند کمروں کی بندر بانٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم اس پہ قائم ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا، ہمارا یہی آبجیکٹو تھا۔ باقی سینٹ وینٹ یہ معمولی چیزیں، ان پیٹی چیزوں کے لیے اپنے کردار کو اور اپنے ضمیر کو ہم نہیں مار سکتے۔ سو کل کیا ہونے جا رہا ہے خرم صاحب؟ ایک تو آپ اس ٹائم پر ڈٹے ہوئے ہیں، وقاص اورکزئی صاحب تو سائٹ پہ ہو گئے، میرے پروگرام میں آپ کے بعد انہوں نے آنا تھا، لیکن کیونکہ اب وہ ساتھ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کچھ کہنے کو ہے نہیں، سو یو ہیو ٹو ریپرزینٹ دی انٹائر گروپ ناؤ۔ اب کیا ہوگا، اور آپ کے ساتھ ابھی بھی کون کون کھڑے رہیں گے، اور کون کون سے آپ کے جو ہے برج گرنے کے امکانات ہیں اس ایک رات کے اندر؟ دیکھیں، میں کسی کے بھی ہاف پہ تو بات نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کہ کون اس میں سے کھڑے رہیں گے، لیکن مجھے ان لوگوں پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جو اصولی ہمارا موقف ہے اس پہ ضرور کھڑے رہیں گے، اور اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے جس کی میں نہ حمایت کر سکتا ہوں نہ مخالفت کر سکتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنے سوچنے کا ایک نظریہ ہے۔ نہیں، ہمارا کلیکٹیو ڈیسیجن تو بالکل ہم نے مل کر یہ سوچا تھا، لیکن اب دیکھیں کلیکٹیو ڈیسیجن میں ہمارے ساتھ وقاص صاحب بھی تھے، وہ وڈرا کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی پہ کسی کا زور نہیں ہے، آپ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے اپنی سوچ میں، کوئی وڈرا کرنا چاہے تو بے شک کر لے، لیکن کم از کم اپنی حد تک میں بالکل کلیئر ہوں کہ مجھے وڈرا نہیں کرنا۔ تو اچھا، بیسک پرپز یہ تھا نا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، کسی طریقے سے پیسہ نہ چلے اس ساری سچویشن میں، تو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف تو عمران خان صاحب بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے، پیسہ نہیں چلنا چاہیے، تو جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی پرابلم ہے خرم صاحب؟ دیکھیں، اگر تو پیسہ اگر کوئی لے رہا ہے اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ پیسہ لے گا اور ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور ہماری سیٹ ایک اوپر نیچے ہو جائے گی،
تو لیٹس بی ویری کلیئر آن اٹ, آنیسٹی سے ہمیں بات کرنی چاہیے. ہماری عددی اکثریت 1-2 سیٹیں اوپر نیچے ہو جانے سے کیا ہمیں اتنی عددی اکثریت مل جائے گی جس سے ہم کوئی لیجسلیشن اپنی مرضی سے کر سکیں, یا ہمارے مخالفین کوئی لیجسلیشن لانا چاہیں تو کیا ہم اس کو روکنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے؟ تو وہ تو ایک چیز میٹر نہیں کرتی ہے. تو میٹر کیا کرتا ہے؟ میٹر پھر یہ کرتا ہے کہ آپ ایک نظریہ, ایک اصول جسے پریچ کرتے آ رہے ہیں, آپ پالیٹکس میں ایک نیا رجحان, ایک نئی ریت ڈالنا چاہتے ہیں, وائی کمپرومائز آن دیٹ؟ اس پہ کیوں کمپرومائز کیا جائے؟ لانگ کمپرومائز ہو چکی نا خرم صاحب. انفارچونیٹ بات ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے کسی بھی جو سٹینس تھا اس کے اوپر نہیں ڈٹی ہوئی ہے. انفارچونیٹ ہے, بٹ دس از دا پارٹ آف پالیٹکس. اب مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم پر آپ سے گفتگو کے لیے ریچ آؤٹ کیا گیا ہے سی ایم صاحب کی طرف سے, علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے, کے پی کے حکومت کی طرف سے؟ جی میں تو اس وقت جہاں پر ہوں یہاں پہ میں ریچیبل سچ نہیں ہوں. میرے دوستوں سے رابطہ ہوا ہے اور کہا گیا ہے, ریکویسٹ بھی کی گئی ہیں, بہت ساری باتیں کی گئی, بٹ ایک ہی جواب ہے ہمارا اور اصولی بات ہے, میں نے بالکل کسی صورت وڈرا نہیں. اوکے, سو آپ نے فرمایا کہ ریکویسٹ بھی کی گئی ہے اور بہت ساری باتیں بھی کی گئی ہیں. ریکویسٹ کو تو ہم ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں, بہت ساری باتوں کی طرف آتے ہیں. بہت ساری باتیں کیا ہے؟ کیا پیسہ آفر کیا گیا ہے, یا دھمکایا گیا ہے, یا ڈرایا گیا ہے, یا کوئی اسٹرکٹ ایکشن کی بات کی گئی ہے؟ یہ بہت ساری باتوں میں کیا چیز ایڈڈ ہے؟ دیکھیں, ایک بات میں صرف آپ کو اشارتاً اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہر انسان بکاؤ نہیں ہوتا. ہر انسان کا مقصد منسٹریز, پارلیمنٹ میں سیٹ یا یہ چیزیں نہیں, یا پیسہ نہیں ہوتا, یا اسٹیٹس نہیں ہوتا. اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, باقی عزت ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, رزق بھی اس کے ہاتھ میں. تو میں تو بلکہ آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ جو ابھی بھی اس امید پہ بیٹھے ہیں اپروچ کرنے کی, میں بالکل اپنا موقف نہیں بدلوں گا. میں اپنے موقف پہ, اصول پہ کھڑا ہوں. آپ مجھے کنونس کر سکتے تھے, آپ کے پاس ٹائم تھا, بٹ وہ ٹائم بھی گزر گیا. تو باقی اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کی گفتگو سے یہ بات اخذ کروں گی کہ آپ کو پیسہ بھی آفر کیا گیا, یہ بھی اخذ کروں گی کہ آپ کو عہدہ بھی آفر کیا گیا. آپ نے زندگی موت کی بات کی تو میں یہ بھی اخذ کروں گی کہ آپ کو دھمکایا بھی کیا. از دیٹ کریکٹ؟ جی سمجھ لیں, بس ایسا ہی سمجھ لیں کچھ. بالکل. اور یہ کس طرف سے ہوا؟ سی ایم صاحب کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, یا کہیں اور سے؟ نہیں, اس کو چھوڑیں, یہ بات کلیئر نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی تو کوئی بھی ان باتوں میں ڈائریکٹلی خود نہیں کرتا, اس میں بیچ کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب میں کسی کا نام لے کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے کیا, لیکن بس سمجھ جائیں آپ, کم کہے کو زیادہ سمجھیں. جی صحیح. اچھا, اس ٹائم پر تو آپ کسی سیف ایریا میں ہوں گے نا, آبویسلی کسی جگہ پر ہوں گے, جیسے آپ نے فرمایا کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ریچیبل ایٹ آل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو کل آپ پھر پہنچیں گے سینٹ میں, وہاں کے آپ نے بندوبست کر لیا ساری چیزوں کا, جو دھمکیاں آپ جس کی بات کر رہے ہیں, دے آر ویری سیریس؟ جی نہیں, میں نہیں جا سکتا وہاں پر. مجھے اس کے علاوہ, اس سینٹ الیکشن ایک چیز ہے, اس کے علاوہ ایک میرا کنسسٹنٹلی 2-3 سال سے ایک ہی سٹانس ہے, اور شاید آپ کو پتا ہو یا نہیں پتا ہو, بٹ اس کی وجہ سے ایشوز ہیں میرے ساتھ بہت سارے. تو میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن الیکشن ہے, دیکھیں, دوست رابطے بھی کرتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں, تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کل, اور کوئی بھی رزلٹ آ سکتا ہے, کوئی بھی سرپرائز. اب ہم یہ سمجھے, اب تو یہ بات طے پا گئی کہ اب وہ 5-6 والا فارمولا نہیں ہوگا, اب انتخابات ہی ہوں گے. از دیٹ کریکٹ خرم صاحب؟ جی بالکل یہی ہے, ایسا ہی ہے. اور گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 لوگ ایسے ہیں, اراکین ایسے ہیں جو کہ کمپلیٹلی آزاد ہیں. میری پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا 23 ممبران ایسے ہیں جن کے اوپر ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی شک ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اور ایسی سچویشن میں کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں, جس طرح قاضی وقار صاحب ہے, وقار قاضی صاحب, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بڑے تگڑے ہیں, تو انڈیپینڈنٹ کوئی سیاسی جماعت بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی آ سکتے ہیں. آپ کو ایسا ہوتے ہوئے کچھ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یہ دیکھیں, عام انتخابات جب ہوتے ہیں ڈائریکٹ, تو اس میں پبلک انوالو ہوتی ہے, ایک ماحول آپ کو نظر آتا ہے, محلے گلی شہروں میں مختلف. یہ ایک ایم پی ایز اس میں جو ہے تو وہ ہیں, انہوں نے ووٹ کرنا ہے, تو یہ ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ کچھ گیس تو نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر جب پیسہ چلے, بہت ساری ایسی چیزیں ہوں, تو یہ قبل از وقت ہے, میں اس پہ نہیں کامنٹ کر نہیں سکتا آنیسٹلی. یہ تو کل ہی پتہ چلے گا جب ریزلٹ آئے گا, لیکن لیٹس ہوپ کہ لوگ اپنا ضمیر اور اپنا نظریہ اور اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں.
وہ بات جو بگننگ میں کی گئی تھی کہ ہم تو گھراؤ کریں گے کے پی کے اسمبلی کا، ہم تو انتخابات میں جانے نہیں دیں گے کے پی کے ممبران کو اگر اس طرح کا کوئی فارمولا فکس ہو کر جاتا ہے، تو اب کوئی گھراؤ کا، کوئی روکنے کا، کے پی کے کی حکومت کو روکنے کا یا ایم پی ایز کو روکنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ اب ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ گھیراؤ کریں گے یا وہاں جائیں گے یا کچھ ایسا کریں گے. بس انہوں نے کی ہے تو پھر اس بات کا وہ خود ہی جواب بھی دے سکتے ہیں. میں نے نہ کبھی ایسی بات کی ہے. That was not a collective decision. میرا اس میں کوئی نہ بات میں نے کی ہے اور نہ میں ایسی بات کرنا چاہوں گا. بالکل نہیں ایسا کچھ کریں گے. ہمارا ایک اصولی موقف ہے. جی جی. اچھا، کل کی اگر آپ سے کوئی پیشن گوئی یا ایکسپیکٹیشن آپ کی کیا ہے؟ What are you seeing happening tomorrow? دیکھیں، کل کی ایکسپیکٹیشن اندازہ ہی لگا سکتا ہے بندہ ظاہر ہے اس وقت پہ. تو ہماری 4 تو کنفرم ہے، جو ہماری سیٹس 80 ایم پی ایز جو ووٹس ہیں ہمارے، اس کے حساب سے 12 پیچھے ہمارے ایکسٹرا ووٹ بچ جاتے ہیں. تو اس پہ آپ 5 سیٹس کہہ لیں کہ ہمیں جنرل پہ مل سکتی ہیں اور ایک سیٹ ہمیں کنفرم اس میں ویمن اور ٹیکنوکریٹس میں مل سکتی ہیں. تو یہ 5 اور 2 7، ایک سیٹ اس سے اوپر بھی ہو سکتی ہے، 8 تک بھی جا سکتی ہے. لیکن 7 میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے. رائٹ.